کہتی ہیں اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہیں معروف، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ، یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ اگر یہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بخشا جائے میں بھی بخشا جاؤں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ، موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی، اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر۔ یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان معاشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، تو بس یہ دوسرے کے بارے میں رکھیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے، اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا اس نے بگاڑا ہے، ہاں اپنا بگاڑا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے۔ اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم ماسی کو تنخواہ دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی زکوٰۃ بھی اس کو دے دی جاتی ہے، اور ماسی بھی جانتی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دی جا رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر ماسی غریب ہے اور شرعی فقیر ہے، یعنی اس کے پاس وہی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اتنی چاندی نہیں ہے، اتنی مالیت کا سامان نہیں ہے، اتنا کیش نہیں ہے، یعنی تجارتی سامان نہیں ہے، اتنا کیش نہیں ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، تو وہ بیچاری شرعی فقیر ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس طرح مال زکوٰۃ کو دینا کہ انسان تمام تر اپنے ذاتی مفادات اس سے جدا کر لے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن چنانچہ اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر آپ ماسی کو تھوڑا اضافی زکوٰۃ بھی دیتی ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ کام بھی زیادہ لینا شروع کر دیا اس سے، اور وہ اس مروت میں کہ چونکہ مجھے تھوڑا زیادہ پیسے دیے ہیں وہ کام کر رہی ہے، تو پھر تو آپ نے اس زکوٰۃ کا بینیفٹ لے لیا، یہ تو گویا کہ اجرت ہی ہے، اس کے بدلے میں کام لے رہی ہیں آپ، تو میں زکوٰۃ کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن آخرت میں یہ پیسہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اضافی پیسہ بطور زکوٰۃ دیں اور پھر اس پر مطلب تھوڑا سے کام زیادہ نہ مسلط کر دیں، یا اس بات کی توقع کہ چونکہ ہم نے تمہیں زیادہ دیا ہے تمہیں زیادہ ہماری اطاعت کرنی چاہیے، زیادہ خیال کرنا چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ آدمی بدلہ لینے کا ذہن بن جاتا ہے، شیطان اس طرح کام کروا لیتا ہے کہ آدمی کا ثواب ضائع ہو جائے۔ تو اگر کوئی ایسا سیلف کنٹرول رکھتا ہے،
اسے اپنے باطن پر اتنا غلبہ حاصل ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں اس کے بعد بھی پھر ہم کنٹرول میں رہیں گے اور اتنا ہی اس سے کام لیں گے جتنا تنخواہ دے رہے ہیں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ ورنہ بصورت دیگر زکوٰۃ تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں ثواب میں کمی ہو، اس پر ضرور توجہ رکھی جائے۔ دیکھیں یہ عورت کی صحن میں جو نماز کو منع کیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب بے پردگی ہو، کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، پھر بھی نماز تو پھر بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں نا مارکیٹوں میں بھی تو بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں، حرم میں بھی تو نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان تلے روڈوں کے اوپر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، حرم کے صحن کے اندر نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان کے تحت تو ہوتی ہیں، اور وہاں تو مرد بھی آرے جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں بہت سارے آرے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے کسی نے کہہ دیا کہ جی نماز ہی نہیں ہوگی؟ یہ بات نہ کہی جائے۔ اور اگر کسی حدیث میں ایسے الفاظ بھی آئے ہوں کہ عورت کی نماز نہیں ہوگی، فرض کر لیں، تو وہ حقیقتاً وہ اپنے اصل معنی پر نہیں ہے۔ اس میں ڈانٹ ڈپٹ مقصود ہوتی ہے، تحدید، سختی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بھی یہ شدید ناپسندیدہ ہے۔ جیسے آپ نے یہ حدیث سنی کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا، نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے بلا عذر اس نے کفر کیا۔ تو ہمارے علماء اس کفر کو محمول کرتے ہیں ناشکری پر کہ اس نے بہت بڑی ناشکری کی۔ ہاں اگر کوئی نماز قضا کرنے کو، جمعہ چھوڑنے کو حلال سمجھ کے کرے گا تو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہوتا ہے، یہ پھر اس کی سوچ کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن یہ تو یوں بعض اوقات الفاظ حدیث میں بہت سخت آتے ہیں لیکن ان کے حقیقی معنی نہیں ہوتے۔ تو بہتر حدیث تو یہی ہے کہ بہتر ہے کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر پڑھے۔ جب بہتر کے الفاظ آ گئے تو اس کا مطلب ہے استحباب، اور یہ بھی اس صورت میں تھا کہ جب نظر پڑنے کا اندیشہ، جب آپ خود بتا رہی ہیں کہ چھت کے اوپر اطراف میں پردے کا اہتمام بھی ہے اور چھتیں دیواریں کافی اونچی ہیں، کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی تو بلا کراہت نماز جائز ہے۔ بعض اوقات گاؤں کے اندر حبس بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، لائٹ بھی گئی ہوتی ہے، کمروں کے اندر مچھر حبس، چھت پہ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے، وہاں پہ اگر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کوئی بہن اور کوئی مطلب نامحرم کا معاملہ بھی نہیں ہے، بد نگاہی کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ چھت پہ جا کے وہ یکسوئی سے عبادت کرنا چاہتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی پہ قضا نمازیں باقی ہوں تو سنت غیر موقدہ اور نوافل چھوڑے گا وہ، ورنہ یہ قبول نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، سنت غیر موقدہ کون سی ہیں؟ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4، ان کو چھوڑ دیں، ان کی جگہ قضا نماز، اور جتنے نوافل نماز میں ان کو چھوڑ کے ان کی جگہ قضا نماز پڑھ دیں۔ سنت موقدہ کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو ترک نہ کیا جائے، اس کو ادا کرے، باقی یہ آپ سنن غیر موقدہ نوافل ترک کریں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلے حساب کا طریقہ ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان شرعی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے۔ 12 سے 15 سال کے درمیان جب احتلام ہو جائے وہ ایڈلٹ کہلائے گا شرعی اعتبار سے۔ ورلڈ وائڈ قانون کے اعتبار سے 18 ایئرز اولڈ آپ کو پتا ہے ایڈلٹ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، لیکن ہمارا مذہب 12 سے 15 سال کے درمیان۔ یا شادی کر دی 12 سے 15 سال کے درمیان، اس کی وائف پیگننٹ ہو گئی تو یہ بھی علامت ہے کہ جی وہ بالغ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر 12 سے 15 سال کے درمیان یاد نہ ہو تو 15 سال کے بعد بالغ ہے۔ اور بچی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ اس میں حیض آ گیا یا احتلام ہو گیا یا اس کی شادی ہوئی وہ حاملہ ہو گئی تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ باقی جو چیزیں وہ علامات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، جسم میں تغیر، تبدیلی پیدا ہونا، بچے کی مونچھیں نکل آنا، داڑھی جلدی نکل آئی، اس سے بالغ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اگر بچی کو بھی 9 سے 15 سال کے درمیان یاد نہیں تو 15 سال کے بعد تو وہ بالغ ہے۔ تو بالغ ہو جانے کے بعد شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو 15 سال کے بعد سے حساب کر لے۔ اندازہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنی نمازیں نکلی ہیں یا کتنے روزے چھٹے ہیں، بعض اوقات لوگ حساب نہیں کرتے۔ تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اپنے ذہن میں کر لیں اندازہ، دل سے پوچھیں کتنے سال کی نماز، اگر میں سب قضا کو جمع کروں کتنے سال کی بنے گی؟ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں، بس وہ لکھ لیں۔ مثلا دل مطمئن ہوا 5 سال کی نمازیں لکھ لیں۔ اب ایک دن میں 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر۔ وطر کو ایک مستقل نماز مانا۔ ایک دن کی 6، مہینے کی نکالنی ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں، مہینے کی نکل آئی، پھر 12 سے کریں گے تو سال کی نکل آئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس طرح ہر سال کی، جیسے وہ اسکورنگ کرتے ہیں نا، بچے انڈے بنا کے کاٹتے رہتے ہیں، چھکا بکا چوکا لگتا ہے، ایسے وہ اپنا بنا کے رکھ لیں، کمپیوٹر پہ رکھ لیں۔ اب آپ کو ہر فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، زہر کے ساتھ زہر، تب بھی جائز۔ ایک ساتھ پڑھنا چاہیں پورے ایک دن، عشاء کے بعد پورے دن کی فجر، زہر، عصر، مغرب، عشاء، تب بھی جائز۔ ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کثیر نمازیں ہوتی ہیں، نفس سستی کرتا ہے،
آپ تکبیر لگائیں، پہلے تو نیت کریں گے کہ مثلا فجر کی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر. اس کے بعد ڈائریکٹ الحمد سے سٹارٹ کر لیں، نہ ثنا پڑھیں، نہ اعوذ باللہ، الحمد پڑھیں، آمین، اس کے بعد سورت پڑھیں. رکوع میں جائیں، ایک دفعہ تسبیح پڑھیں، لیکن مکمل رکوع میں آنے کے بعد سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. پھر سجدے میں چلے جائیں، ایک دفعہ تسبیح سجدے میں بھی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، کھڑے ہو جائیں. پھر اس طرح اس کو کریں. اگر 2 رکعت نماز ہے جیسے تو جب اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد اور سلام پھیر دیں. 4 رکعت ہے تو پھر اگلی جو تیسری چوتھی ہوگی اس میں صرف تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، کیونکہ تیسری چوتھی میں قرات واجب نہیں ہوتی، تیسری میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع میں. اور ایسی نماز کمپلیٹ کر کے وتر کے اندر جب آپ تیسری رکعت میں پڑھیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ آپ صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کر لیں اور رکوع کر دیں. یوں مختصر ہو جاتی ہے نماز اور آپ آسانی سے ادا کر لیں گے.